اصحاب کہف اٹھیں گے اور 313 رجال غیب آئیں گے، ان کے ہمراہ خضر علیہ السلام بھی ہوں گے، اور یہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی لواء حمد کے نیچے پناہ دیں گے، اور یہی امام مہدی علیہ السلام کا لشکر ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں خضر علیہ السلام کا بھی انتقال ہوگا۔ خضر یہ اولیاء کاملین جو ہیں ان کا عقیدہ ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام، علماء کا ایک گروہ، سارے نہیں، میں ساری باتیں سنا رہا ہوں تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے۔ علماء کا ایک گروہ ہے، وہ کہتے ہیں خضر علیہ السلام انتقال کر چکے ہیں، یہ ہر زمانے میں ایک نیا خضر ہے، لیکن سرکار شہنشاہ بغداد غوث پاک کا عقیدہ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام ہیں، امام مہدی علیہ السلام کے زمانے تک موجود رہیں گے۔ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہمراہ، تو اس وقت خضر علیہ السلام بھی نماز پڑھیں گے امام مہدی علیہ السلام کی ابتدا میں۔ بہرحال اللہ کریم جل مجدہ کے کامل اور مکمل ولی ہیں، بہت سارے ولیوں کی تربیت خضر علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، بے شمار اولیاء گزرے ہیں۔ میں بیان کرنا شروع کر دوں، کئی دن گزر جائے ختم نہیں ہوتا۔ حضور کو نور فدا روحی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں خضر علیہ السلام کو کہ اس کی تربیت کرو اور اس کو یہ درود سکھاؤ اور یہ کلام سکھاؤ، یہاں تک ثابت ہے۔ خضر علیہ السلام آپ جانتے سارے سنتے ہیں، بہت بڑی ہستی، جہاں وہ کھڑے ہوں یا بیٹھے وہ جگہ سبز ہو جاتی ہے، اس لیے ان کو خضر کہتے ہیں۔ خضر اور خضر کلمہ ہے عربی کا صحیح۔ خضر علیہ السلام کو فرمایا حضور غوث پاک نے، سرکار غوث السماوات والارضی نے فرمایا اسرائیلی علماء کیا ہے اسرائیلی، تو خضر علیہ السلام نیچے زمین پہ بیٹھ گئے اور فرمایا اب اڑ کے دکھاؤ، میں محمدی ہوں، تو اسرائیلی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے، میں محمد الرسول اللہ کا خاتم غلام ہوں، ان کی میرے ساتھ بات کرو، میدان کھلا ہے۔ ہماری بات لے آتے ہیں کہ گیند بندہ لے آتے ہیں، ذرا میرے ساتھ کھیل کدھر دکھا، لیکن آ کر پاؤں میں گر پڑے، معافی کو لگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کنارے سے سلام کیے بغیر گزر رہا تھا۔ اس لیے حضور غوث الثقلین غوث الورا کی شان ہے، فرمایا وما من دہور اور شہور، فرمایا جتنا زمانہ ہے، جتنے مہینے ہیں، ان کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے سب میری بارگاہ میں مجھے سلام کرتے ہیں۔ پھر یہ قصیدہ غوثیہ میں ہے۔ میرے والد کریم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے غوث زمان پیر میری شاہ صاحب کے بارگاہ میں جب پیش ہوا تو میں نے عرض کی کہ حضور مجھے قصیدہ غوثیہ کی اجازت دے۔ فرمایا نہیں تم یہ درود شریف پڑھا کرو، مجھے ایک درود عطا کیا، تو فرمایا نہیں قصیدہ غوثیہ نہ پڑھو کیونکہ اس سے نقصان کا خطرہ ہے۔ میں مسکین عاجز نے قصیدہ غوثیہ پڑھا ہے، مجھے 40 دن کی اجازت ملی، میں نے 6 ماہ تک اس کا جلد کیا، اور ابھی کبھی کبھی شوق پورا کر لیا کرتا ہوں۔ مجھے بھی ایک کامل ولی نے اجازت دی تھی، اور مجھے اجازت دیتے ہو کہ سنیے ذرا، یہ اس کی خصوصیت آپ نے فرمایا ایک غیر محرم عورت کی آواز سے سامنے نہ پڑے، یہ شرط ہے پڑھتے وقت، اور جہاں تم بیٹھ کے پڑھے گا۔ دوسرا گدھے اور کتے کی آواز نہ آئے، ان آوازوں سے دور بیٹھ کر اس کا تو نے ویل کرنا ہے۔ الحمدللہ وشکر اللہ۔ قصیدہ غوثیہ اور قصیدہ بردہ بڑے عجیب و غریب، اور قصیدہ غوثیہ کا جو ماہر ہو صحیح معنی میں عامل ہو جائے تو سبحان اللہ کیا کہہ رہے، اللہ مبارک فرمائے۔ ہاں
سرکار شہنشاہ بغداد غوث ثقلین کے عاشق اظہار تھے، غوث زمان پیر میری شاہ۔ اور جاتے جاتے میں کمزور آدمی ہوں، بات کر دوں، آپ چشتی ہیں اور قادری بھی ہیں۔ آپ چشتی ہیں، مرشد ظہری ان کا ظہری مرشد ہوتا ہے اور باطنی بھی ہوتا ہے۔ باطنی مرشد تمام کامل اولیاء اللہ کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور غوث زمان پیر میری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت تو لی سیال شریف سے، مگر باقی سارے کمالات غوث پاک نے عطا کیا۔ بے شک پڑھ لو، حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالی عنہ سے باقی فیوزات حاصل کر کے پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ آپ ہو گئے۔ اور وہ بھی ان کا بھی یہی عقیدہ ہے جو میں اشارہ کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں۔